نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و مکرم جسٹس گل محمد خان صاحب، چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان، معزز و محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم آج اس کی رضا کے لیے خالصتاً اس کی توفیق اور عنایت سے اس کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں. آج کی اس مبارک محفل کی غرض انعقاد کی مناسبت سے میں نے سورہ انفال کی ایک آیہ کریمہ کے آخری چند الفاظ کی تلاوت کی، جس میں اس امر کو واضح کیا گیا کہ امت مسلمہ اگر دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اپنے لیے فلاح کا سامان پیدا کرنا چاہتی ہے، تو پھر اسے اپنے نبی مکرم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے کس طرح کا تعلق قائم کرنا چاہیے. یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع. میں اس کو دہرا رہا ہوں. اگر ہم حقیقی فلاح اور کامیابی و کامرانی پر فائز ہونا چاہتے ہیں، زمرہ مفلحون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس نوعیت کا تعلق اور رابطہ استوار کرنا چاہیے. یہ موضوع ہے ان مبارک الفاظ کا جو میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور ہم نے اسی حوالے سے کچھ دیر غور و فکر کرنا ہے. یہ آیہ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر ہمارا تعلق بیک وقت چہار جہتی ہوگا، اگر ہمارا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت چار تقاضوں کو پورا کرے گا اور اس میں چاروں شرائط بیک وقت پورے ہوں گے، تو پھر وہ تعلق ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت عطا کر دے گا. اور اگر ان چار جہتوں میں سے ایک جہت بھی رہ گئی اور ان چار شرائط اور تقاضوں میں سے ایک شرط اور تقاضے کی بھی کمی رہ گئی، تو اس سے حصول فلاح کی ضمانت میسر نہیں آ سکتی. برکات ہوں گی، اجر ہوگا، ثواب ہوگا، حسنات، نیکیاں نصیب ہوں گی، سب کچھ ملے گا، مگر یہ کہ ہم کامیابی اور کامرانی کی منزل پر فائز ہو جائیں، وہ مشکل ہے. وہ چار جہات، وہ چار شرائط اور تقاضے کیا ہیں جو ہمارے تعلق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے کامل تعلق بنا دیتے ہیں. ان کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے. پہلی شرط کو قرآن مجید نے ایمان
بیان کیا جس سے مراد یہاں محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان، دوسری شرط تعزیر، دوسرا تقاضا، اور دوسری جہت، تیسری شرط اور تیسری جہت اور تیسرا تقاضا نصرت، اور چوتھی جہت اور چوتھا تقاضا اتباع۔ ایمان، تعزیر، مدد و نصرت، اور اتباع، اطاعت و اتباع۔ یہ چار تقاضے اگر یکجا ہو جائیں تو تعلق کامل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چار تقاضے جدا جدا ہو جائیں تو یوں سمجھیں جیسے تعلق ایک وحدت تھا، اس کے اجزاء منتشر ہو گئے۔ تعلق ایک وحدت تھا، اس کے اجزاء منتشر ہو گئے۔ سب اجزاء یکجا ہوں تو اندازہ کر لیں کہ اس کی قوت کا عالم کیا ہوتا ہے، اور وہی اجزاء اس وحدت کے منتشر ہو جائیں تو پھر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ بس یہی کیفیت اس وقت امت مسلمہ کی ہو چکی۔ امت مسلمہ تفرقہ اور انتشار میں مبتلا ہو کر، مختلف گروہوں اور دھڑوں میں بٹ کر اتنی متفرق ہو چکی ہے، متشتت ہو چکی ہے، اس میں اتنے گروہ ہو چکے ہیں اور اجزاء امت مسلمہ کی وحدت کے اتنے منتشر ہو چکے ہیں کہ اب وہ تعلق جو امت مسلمہ کا امتی ہونے کے ناطے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہونا چاہیے تھا، اور چاہیے تھا کہ وہ تعلق بھی وحدت کا آئینہ دار ہوتا، اب اس وحدت کا شیرازہ بھی منتشر ہو گیا، اس تعلق کی وحدت کا شیرازہ بھی منتشر ہو گیا۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری برکتیں اور رحمتیں اور شفقتیں جو اس کامل تعلق کے نتیجے میں ہمیں میسر آنی چاہیے تھی وہ میسر نہیں آ رہی، اور باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیوا ہونے کے ہم ذلت و رسوائی کے گڑھوں سے نہیں نکل رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضمانت کامیابی کی جس تعلق میں تھی وہ تعلق اپنے جمی اجزاء کے ساتھ قائم نہیں رہا۔ اب اجزاء چونکہ چار ہیں، اس نشست میں اگر میں چاروں پر گفتگو کرنے لگوں تو طویل وقت چاہیے، سو میں اجمالاً چاروں کا باہمی ربط بیان کر کے آج کی نشست کی گفتگو کے لیے ایک جز کو منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ چاروں کا باہمی ربط بھی بیان ہو جائے تاکہ ان کی آپس میں ناگزیریت واضح ہو جائے، انڈسپینسبلٹی واضح ہو جائے کہ وہ کتنے انیویٹیبل ہیں ایک دوسرے کے لیے، ان کا ربط کیا ہے، ان کا باہمی نظم کیا ہے، اس کا اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ مگر آج کی نشست کے لیے گفتگو ایک جز پر کرنا چاہتا ہوں، اور اس جز سے باقی تینوں اجزاء خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو پہلا تقاضا جس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ایمان کا معنی خود متعین فرما دیا، اس لیے کہ اس آیہ کریمہ میں اوپر بات اہل ایمان ہی کی چلی آ رہی ہے، اہل اتباع ہی کی چلی آ رہی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، موضوع ہی یہ چلا آ رہا ہے، تو یہ بات اہل ایمان ہی کی چلی آ رہی ہے۔ اب اہل ایمان کو جو مزید چار تقاضے پورا کرنے کے لیے کہا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی وہ ابتدائی شرط ایمان لانے کی جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے عبارت کہ زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے اس کی تصدیق کی، اس جگہ یہ چار تقاضے اس شرط کے بعد شروع ہوں گے، چونکہ اس کے مخاطب ہی مومنین چلے آ رہے ہیں، بلکہ متبعین چلے آ رہے ہیں، مخاطب ہی اس کے وہ۔ اب جب اہل ایمان کو کہا جائے کہ جو ان شرطوں کو پورا کرے وہ کامیابی حاصل کر لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ ایمان سے اور آن ورڈز جو کچھ بیان ہو رہا ہے
وہ شرائط ہیں جو مومن کے لیے لازم ہے کہ مومن ہونے کے بعد ان کو پورا کرے. تو یہاں ایمان کا جو معنی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود متعین فرما دی. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت من نفسہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، کوئی شخص حامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اور پوری دنیا انسانیت کے ہر فرد سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اب یہ بات فقط کہنا اور ہے اور اس پیمانے پہ پورا اترنا اور ہے. یہاں قرآن مجید اس پیمانے پر ناپ تول کر آپ کو پورا اتارنا چاہتا. بس وہ لوگ جو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ محبت کریں کہ والدین کی محبت بھی ہیچ ہو جائے، اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، پوری دنیا انسانیت کے ہر فرد، ہر تعلق اور ہر ربط کی محبت نیچے رہ جائے، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، وہ محبت بھی ہیچ ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے بڑھ جائے، تو تب وہ شخص صاحب ایمان ہے. سو جب ساری محبتیں مقابلے میں ہیچ ہو جائیں اور حضور کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، محبت کی اس کیفیت کو عشق کہتے ہیں. جہاں ساری محبتیں ماند پڑ جائیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محبت الہی جس کی بھی بات ہو رہی ہو وہ سب محبتوں پر غالب آ جائے، چھا جائے، تو محبت جب غالب ہو بقیہ ہر محبت پر، تو اس کیفیت کو عشق کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے محبت کی تو اسی درجے کی محبت کی کہ کائنات کی ساری محبتیں ہیچ ہو گئیں. اور امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس طرح کی محبت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کفار و مشرکین حضور کا ذکر کہتے ان محمدن عشق ربہ، کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی شرط ہی یہ بیان ہو رہی ہے، ایمان باللہ ہو تب بھی اشد حبا للہ، ایمان بالرسول ہو تو اشد حبا للرسول. معیار ایک ہی ہے، معیار ایک. اللہ پر ایمان ہو تو اشد حبا للہ ہو جائے. ایمان والے وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تب جا کر اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے. حضور پر ایمان کی بات ہو تو ٹوٹ ٹوٹ کر حضور سے محبت کریں. عام رغبت دل کی ہو تو محبت ہے، اور محبت میں انسان ٹوٹ ٹوٹ جائے تو یہ عشق ہے. قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. انما کلمہ حصر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن فقط ہیں ہی وہ لوگ، قرآن تعریف بیان کر رہا ہے مومن کی. انما المؤمنون، مومن فقط، اس میں حصر اور قصر ہے، فقط ہیں ہی وہی لوگ. کون لوگ؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے محبوب کا ذکر آئے ان کے دل پگھل پگھل جائیں. جب ان کے محبوب کا ذکر آئے تو دل پگھل پگھل جائیں، دہل جائیں، کانپ اٹھیں. یہ کانپ اٹھنا محبوب کی بات سن کر یہ عشق کی علامت، یہ عشق کی علامت. متنبی کہتا ہے دل سے خطاب کرتے ہوئے کہ الا اذا وعدتنی یا قلب انی اذا ما تبت عن لیلا تتوب فہا انا تائب عن حب لیلا فما لک کل ما ذکرت تذوب. اے دل، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں لیلا کی محبت سے تائب ہو جاؤں گا تو تو بھی توبہ کر لے گا؟
کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں لیلا کی محبت سے تائب ہو جاؤں گا تو بھی توبہ کر لے؟ فہا انا تائب عن حب لیلا، بس اب دیکھ میں لیلا کی محبت سے تائب ہو چکا ہوں. فما لک کلما ذکرت تذوب، اب تجھے کیا ہے؟ میں تو تائب ہو چکا ہوں لیلا کی محبت سے، پر اب تجھے کیا ہے کہ جب کبھی سر بزم لیلا کی بات ہوتی ہے تو پگھلنا شروع کر دیتا ہے، تو پگھلنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو دل کے پگھلنے کی کیفیت ہے اور دل پر کپ کپی طاری ہونے کی کیفیت ہے، یہ کیفیت عشق ہے. تو جس طرح مجنو لیلا کا ذکر سنتا ہے اور اس کے دل پر جو کیفیت، جس طرح بجلی کی ایک لہر دوڑ جائے، کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جائے، پگھلنے لگے، جس طرح وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آئے، اللہ کی بات ہو تو دل یوں پگھل پگھل جائے، دل پہ کپ کپی طاری ہو جائے، جس طرح عاشق معشوق کی بات سن کے دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ایمان باللہ کی علامت یہ بیان ہو رہی ہے، ایمان باللہ کی علامت. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر جب اس محبت کے خمیر سے ایمان اٹھتا ہے تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کا معنی پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے سوا کسی اور طرف نگاہ اٹھاتے ہی نہیں. یہ ہے عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کا معنی، یعنی اس طرف سے نگاہ بھرے تو کسی اور طرف تکیں، کسی اور طرف نگاہ اٹھاتے ہی نہیں. تو جب ایمان بالرسول کی بات ہوگی اس کا بھی پیمانہ یہی ہوگا. حضور پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ امتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پیار کرے، ایسی محبت کرے، ایسا عشق پیدا کر لے اپنے دل میں کہ حضور کا ذکر ہو، حضور کی نعت ہو، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، حضور کی عظمت و کمال کا تذکرہ ہو، حضور کی زلف و رخسار کی باتیں ہوں تو دل دہل دہل جائے، دل پہ کیفیت طاری ہو جائے، انسان کا من جھوم اٹھے. تو جب تک دل ان کیفیات محبت سے آشنا نہیں ہوتا اس وقت تک سمجھ لو کہ ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی. تو یہ معنی ہے فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو اس شان سے محبوب پر ایمان لائیں، یعنی اس انداز کی محبت کریں حضور سے، وعزروہ، اور تعزیر. اس کا معنی بالعموم مترجمین نے کیا ہے کہ اور حضور کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم اور تکریم کریں. مترجمین نے اور علماء نے یہی معنی بالعموم کیا کہ حضور سے کمال درجے کی محبت اور عشق رکھیں، وعزروا، اور حضور کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم و تکریم کریں. مگر نہایت ادب کے ساتھ میں اس ترجمے سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں. تعزیر کا اور تعظیم میں فرق ہے، تعزیر اور تعظیم میں فرق. محض ادب کرنا، احترام کرنا، تکریم کرنا حد کے اندر، اس کو تعظیم کہتے ہیں، اور ادب، احترام اور تکریم میں حد سے بڑھ جانا اسے تعزیر کہتے ہیں. اب بات کو سمجھئے، قرآن مجید نے حضور کے لیے تعظیم کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، تعزیر کا استعمال کیا. تعزیر کسے کہتے ہیں؟ اتنا ادب کرے محبوب کا، رسول کا، اور اتنی تعظیم و تکریم کرے کہ ادب میں حد سے بڑھ جائے. نبی کی ذات کے لیے ادب حد کے اندر ہونا یہ ادب کے منافی ہے. ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد کے اندر. وہ حدیں جو ہم نے ادب کی بنا رکھی ہیں، یہ ماں باپ کی ادب کی حد ہے، یہ اساتذہ کی ادب کی حد ہے، یہ اکابر کی ادب کی حد ہے، یہ علماء کی ادب کی حد ہے، یہ مشائخ کی ادب کی حد ہے، یہ اولیاء کی ادب کی حد ہے، صلحاء کی ادب کی حد ہے. تو ہر جگہ ادب کی ایک حد ہے نا. تو اگر نبی کے ادب کو بھی ایک حد میں رکھا تو وہ تعظیم ہے، اور اگر ادب کی ساری حدیں پھلانگ گئے، توڑ گئے، تو یہ رسول کا ادب ہے. کیونکہ نبی کا ادب حد سے باہر ہوتا ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں. اب آپ اہل علم موجود ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی موجود ہیں، یہ تو کوئی بات بغیر ریفرنس کے قبول نہیں کرتے. اصولی بات، یہ تو کوئی بات عدالت میں بغیر ریفرنس کے اور سند کے قبول نہیں کرتے. تو مبرد ایک بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں، نحوی امام، اتھارٹی ہو گزرے ہیں،
انہوں نے معنی ہی شرط کے ساتھ یہی بیان کیا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں بیان کیا کہ تعزیر حضور کی کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ ادب میں مبالغہ کیا جائے، ادب اور تکریم میں حد سے بڑھا جائے. تو قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا چاہیے. تو ویسے بھی عقوبات کے فلسفے میں حد، قصاص اور تعزیر سزائیں ہوتی ہیں نا، تو تعزیر ایک سزا کو کہا جاتا ہے. وہ بھی سزا یہ ہے جو حد توڑتا ہے اس پر سزا دی جاتی ہے، جو حد توڑتا ہے اس پر سزا دی جاتی. مگر یہاں عالم یہ ہے کہ جو حد توڑتا ہے اسے سزا دی جاتی، اور ادب رسول کی بارگاہ میں جو حد توڑتا ہے اسے جزا دی جاتی، اسے جزا دی جاتی، چونکہ وہ تقاضۂ ادب پورا کر رہا ہے، وہ تقاضۂ ادب پورا کر رہا ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو حضور سے عشق کے درجے کی محبت کریں، اور وہ بھی محبت حد سے بڑھ گئی تو عشق ہوا، وہ بھی حد سے بڑھ گئی تو عشق ہوا. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفت نیچے بود گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود. وہ مجنو کتے کے پاؤں پکڑ کے چوم رہا تھا. لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی کتے کے بھی پاؤں چومے جاتے؟ اس نے کہا پاگل میں نہیں، تم لگتے ہو. کو عام کتا ہوتا تو یہ الزام مجھ پر بجا تھا، مگر دیکھو تو صحیح یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے. محبت جب حد سے بڑھ جائے اور دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگے تو تب عشق بنتا ہے. اور ادب حد سے بڑھ جائے اور اس میں مبالغہ ہو جائے، سب حدیں پیچھے رہ جائیں، تو پھر حق رسول پورا ہوتا ہے. مگر ادب محبت پر چیک ہے، ادب محبت پر چیک ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا بھی تھا کہ حد سے بڑھا جائے، اور ادھر ادب بھی حد سے بڑھ کے ہونا چاہیے. اگر محبت پر ادب کا چیک، ادب کی شرط محبت پر نہ ہو تو محبت سوئے ادب بن جاتی، محبت آگے بڑھ جاتی. تو کہا محبت میں بھی آگے بڑھو، ادھر ادب میں بھی آگے بڑھو، تاکہ یہ تصور قائم رہے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا. محبت بھی تڑپتی رہے اور ادب بھی قائم رہے، محبت بھی ہوتی رہے اور بارگاہ رسول کا ادب بھی قائم رہے. تو محبت پر دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو عشق و ادب کو جمع کر دیا، عشق و ادب کو جمع کر دیا ایمان و تعزیر کی شکل میں. اور تیسرا فرمایا وناصروہ، اور جو حضور علیہ السلام کی مدد کرے. اب حضور علیہ السلام تو ہماری مدد سے بے نیاز ہے، ان کو تو فقط اللہ کی مدد کی حاجت ہے اور اللہ ہی کافی. وہ تو ہماری مدد فرمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم سے مدد لینے کے لیے تو نہیں آئے نا. اللہ کا نبی اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، رشد و ہدایت کا سامان عطا کرنے آتا ہے، ان کو گڑھوں سے اٹھا کر عزت اور عظمت سے ہمکنار کرنے کے لیے آتا ہے. تو وہ تو مدد فرمانے کے لیے آتے ہیں، مدد لینے کے لیے نہیں آتے. تو پھر ناصروہ کا معنی کیا ہو؟ اس کا معنی جو حضور کے دین کی مدد کرے، حضور کے لائے ہوئے مشن کے لیے تن من تن قربان کر دے، سب کچھ لٹا دے تاکہ حضور کا دین سر بلند ہو جائے، حضور کا لایا ہوا دین اونچا ہو جائے. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، تاکہ حضور کے دین کو بالادستی نصیب ہو جائے اطراف و اکناف عالم میں. تو یہ مدد و نصرت ہے، یہ تیسرا حق. اور چوتھا فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. آپ نے دیکھا نا کہ تین چیزیں پہلے ہر جگہ ضمیر ہو. آمنو بہی، ہی کی ضمیر کا مرجع بھی کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. محبت کریں ٹوٹ کر کس سے؟ بولیے نا، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وعزروہ، اور حد سے بڑھ بڑھ کر ادب کریں کس کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. وناصروہ، اور مدد کریں کس کے دین کی؟ مرجع حضور کی ذات، حضور علیہ السلام کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز و محور ہر راستے کا حضور کی ذات کو بنایا جا رہا ہے. راہ ایمان پر آؤ تب بھی محور حضور کی ذات، راہ تعزیر پر چلو تب بھی محور حضور کی ذات،
راہ نصرت پہ چلو تب بھی محور حضور کی ذات ہو، اور راہ اتباع پر چلو تب بھی محور حضور کی ذات ہو۔ واتبعوا النور الذی، جو اس نور کی پیروی کریں، یہاں جس نور کی پیروی مطلوب ہے اس سے مراد قرآن ہے، جو قرآن حضور لے کر آئے ہیں تو اس قرآن کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ اب یہ کہا جا سکتا تھا نا کہ اس نور کی پیروی کریں جو اللہ نے اتارا، اس نور کی پیروی کریں جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے بھیجا، جو قرآن تمہارے پاس آیا اس کی پیروی کریں۔ مقصود تو یہی ہے نا، مگر ایک نکتہ قابل توجہ ہے، وہ یہ آپ کو ایمان کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ تو چوتھے درجے پہ بجائے اس کے کہ براہ راست کہا جاتا کہ اس نور کو مانو جو اللہ نے بھیجا، یوں نہیں کہا، فرمایا انزل معہ، اس نور کو مانو جو یہ رسول ساتھ لایا ہے، یعنی اس قرآن کو بھی مانو تو اس رسول کی نسبت سے مانو، اس قرآنی تعلیمات کو بھی پہچانو، انزل معہ، اس کی معیت کے حوالے سے پہچانو، یعنی جس کو جانو اسی کے ذریعے سے جانو، جس کو پہچانو اسی کے ذریعے سے پہچانو، اور جس سے تعلق قائم کرو اسی کے رابطے سے تعلق قائم کرو۔ اور وہ جس طرح انہوں نے ریاض سہروردی صاحب کا کلام پڑھا کہ ان کا تعلق ہی کیا ہے رب کے ساتھ، رشتہ جو ان سے توڑ لیتے ہیں، جو اس معیت کی نسبت کو توڑ دیتے ہیں، ان کا نہ قرآن سے رشتہ رہ جاتا ہے، نہ اللہ کی ذات سے رشتہ رہ جاتا ہے، نہ دین اسلام سے رہ جاتا ہے۔ انزل معہ، یہ انڈائریکٹ بیان ہے، آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تو سمجھتے ہیں نا، انگلش ڈائریکٹ بات میں زیادہ جان ہے، مگر بجائے ڈائریکٹ کہنے کے انڈائریکٹ کہا کہ اس نور کو مانو جو یہ رسول ساتھ لایا ہے، نہیں کہا کہ اس نور کو جو اللہ نے بھیجا ہے، بھیجا تو اس صورت میں بھی اللہ ہی نے ہے، مگر تمہیں پہچان کروائی جا رہی ہے رسول کی نسبت سے، تاکہ تم یہ جان لو کہ ایمان وہی معتبر ہے کہ جس میں ہر راستہ شروع بھی رسول کی نسبت سے ہو اور ختم بھی رسول کی نسبت پر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 تقاضے اور 4 جہتیں بیان ہوئی، اور چاروں میں مرکز و محور حضور علیہ السلام کی ذات۔ علامہ اقبال اس لیے فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش رو کے دی ہما است، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یہ دین کل سمجھ کے مانو حضور کو، دین کا جز نہ مانا، یہ نہ سمجھو کہ دین ایک اور پورا کل ہے اور حضور کی ذات اور حضور کی رسالت اس کا ایک جز ہے، نہیں، علامہ اسی تصور کی نفی کر رہے ہیں، نہیں، یہ سارا کا سارا دین جس کا وجود تمہارے سامنے ہے، اس میں حضور کی ذات دین کل ہے، دین کل ہے، ساری نسبتیں حضور سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مفہوم ایمان ہے اور یہ شرط فلاح ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، اب میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں 2 بڑے فتنے ہیں، ایک فتنہ مادیت اور ایک فتنہ نفسانیت۔ تو 2 جوڑے تھے اس تعلق کے، پہلا جوڑا محبت و ادب کا، دوسرا جوڑا اتباع و نصرت کا۔ اب تعلق حضور کے ساتھ جو درکار ہے، اس تعلق میں جب ہم نے کمبائن کیا ان کو اجزاء کو، تو 2 جوڑے بن گئے، 2 جہتیں بن گئی، ایک جہت محبت و ادب کی، ایک جہت اتباع اور نصرت کی، یعنی حضور کی تعلیمات کی پیروی کرنا عملاً، اور حضور کے دین کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دینا، یہ اتباع و نصرت کا پہلو، اور حضور سے محبت اور عشق کرنا، اور حضور کے ادب اور تعظیم و تکریم میں حد سے گزر جانا، یہ ایک جوڑا پہلے ہو گیا، وہ جوڑا بعد میں ہو گیا۔ تو 2 جہتیں ہوئی، محبت و ادب کی جہت اور اتباع و نصرت کی جہت۔ 2 چیزوں سے عبارت ہے اسلام، عقیدے سے اور عمل سے، عقیدے سے اور عمل سے، دونوں کا خلاصہ اس میں آ گیا کہ محبت و ادب یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اور اتباع و نصرت یہ اسلام کا عمل ہے۔ محبت و ادب یہ عقیدہ ہے اور اتباع و نصرت یہ عمل ہے۔ اب یہ دونوں ساتھ چلیں تو ایمان کامل ہے، ساتھ چلیں تو ایمان۔ اب ان کا ربط بھی آگے سمجھیے، آپ 2 باتیں سمجھ گئے نا، اب ذرا آگے چلیے۔ اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت و ادب یہ عقیدہ بنا، اتباع و نصرت یہ عمل بنا، اور ان کا آپس میں ربط یہ ہے کہ محبت و ادب دین میں اصل ہے اور اتباع و نصرت دین میں فرع ہے۔ محبت و ادب کیا ہے؟ اصل ہے، اور اتباع و نصرت
فرع ہے، اور اصل اور فرع میں فرق یہ ہے کہ محبت اور ادب میں کمی رہ گئی تو انسان ایمان سے بھی خارج ہو گیا، مسلمانی سے خارج ہو گیا۔ اگر محبت اور ادب کے خلاف کوئی امر واقع ہو گیا، محبت اور ادب کے خلاف قدم اٹھ گیا تو شخص مسلمان بھی نہ رہا، اور اتباع و نصرت کے خلاف قدم اٹھ گیا تو مسلمان رہا مگر فاسق ہو گیا، گناہگار ہو گیا، فاسق ہو گیا، سزا کا حقدار ہوا مگر رہا مسلمان، کافر نہ بنا۔ مگر محبت اور ادب کے خلاف بات ہو گئی تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہ ان کا باہمی تعلق ہے۔ ہم لوگ انتہا پسندی پر چونکہ اتر آئے ہیں، اور انتہا پسندی کی وجہ سے ہم نے ایک ایک شے کو پکڑ لیا ہے اور باقی تینوں کو بھول گئے۔ ایک نے ایک کو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے کو دامن پکڑ لیا، تیسرے نے تیسرے کا، چوتھے نے چوتھے کا۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں جو شے آ گئی باقی تینوں کا انکار ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، امت دست و گریباں ہے، اور دین کل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، مگر ان کی پریورٹی ہے، ان کے اندر ایک سیکوینس ہے، پریورٹی ہے۔ پریورٹی میں نے عرض کیا کہ محبت و ادب جو عقیدہ ہے، یہ اصل ہے، اس کے خلاف قدم اٹھ گیا تو انسان کافر ہو گیا۔ اور اتباع و نصرت یہ عمل ہے، اس کے خلاف قدم اٹھ گیا تو گناہگاری ہوئی، زیادہ مخالفت ہوئی، فسق و فجور ہو گیا۔ اب میں محبت اور ادب کا جو پہلو جو اصل ہے، اگر یہ صحیح طور پر ربط قائم ہو جائے حضور کی ذات سے تو اس میں صحت اگر پیدا ہو جائے تو اتباع و نصرت اس خمیر سے خود بخود جنم لے لیتا ہے۔ اب میں آپ کو دو سمتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس پچھلی طرف سے آنا چاہیں، یہ بات سے نشین فرما لیں، اگر آپ نصرت اور اتباع دو سمتیں ہیں نا، ایک سمت محبت و ادب ہے ادھر جانے کی، ایک سمت اتباع و نصرت ہے ادھر جانے کی، دو راستے ہو گئے نا۔ آپ چاہتے ہیں منزل تک جانا، تو دو میں سے کون سی سمت اپنانی چاہیے؟ فرسٹ پریفرنس، پہلی پریورٹی، پہلی ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ اگر آپ اتباع اور نصرت کی سمت سے چلنا چاہیں اور سمجھیں کہ پہلے اسے مقدم جانے تو ادھر بات کو پا لیں گے، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں کہ نصرت کی سیڑھی پر قدم رکھ کر اور اتباع کی سیڑھی پر قدم رکھ کر ادب و محبت کو پالیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ادھر تو پہنچنا تھا، ادھر تو یہ تو چھت تھی، آپ نے چاہا کہ چھلانگ لگا کر پہلے چھت پہ پہنچ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان کے راستے پر چلنا ہے تو پہلا قدم محبت رسول کی سیڑھی پر رکھنا ہے، پھر ادب رسول پر چلنا ہے۔ محبت اور ادب کے رنگ میں جو جو غرق ہوں گے، اس میں سے اتباع کے پھول نکلیں گے، اس میں سے نصرت کے پھل نکلیں گے، پھر شجر جو ہے وہ پھلدار ہوگا، پھولدار ہوگا، پھر اس کا سایہ آئے گا۔ دوستو، اتباع اور نصرت پھل پھول ہے شجر ایمان کے، اور محبت و ادب یہ اس کی جڑ اور تنا ہے۔ اگر پھل کٹ جائے تو درخت قائم رہتا ہے، اگر پھول کٹ جائیں، پتے کٹ جائیں، ٹہنیاں کٹ جائیں تو درخت قائم رہتا ہے، مگر اس کا نفع کم ہو جاتا ہے، اس کا سایہ کم ہو جاتا ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے، اس کا پھل نہیں کھا سکتے، نفع کم ہو جاتا ہے۔ مگر جڑ کٹ جائے، سارے پھل سلامت کھڑے رہیں، در دھڑام نیچے جا گرتا ہے۔ تنا کٹ جائے، سب ٹہنیاں سلامت ہوں، پھل سلامت ہو، پھول سلامت ہو، درخت نیچے گر جاتا ہے۔ اگر جڑ گل جائے تو پورا درخت گل سڑ جاتا ہے۔ پھل بھی سلامت سے، آپ نے پھلوں کو بھی قائم رکھا، اوپر کپڑے بھی چڑھائے، بڑا خیال رکھا، آپ نے پھولوں کا بھی خیال رکھا، ٹہنیاں بھی قائم دائم رکھی، سارا اہتمام کیا، مگر جڑ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ادھر جڑ گلی، سارا درخت جاتا رہا۔ آپ اوپر بڑا سنبھالتے رہے کہ کہیں پھلوں کی خاطر تو درخت لگایا تھا، کہیں پھل کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا جائے، پرندہ نقصان نہ پہنچا جائے، ٹہنیاں پتے سلامت رہ جائیں، اوپر اہتمام کرتے رہے، نیچے سے کوئی تنا کاٹ گیا۔ تو جڑ محبت تھی، ایمان کے درخت کی جڑ محبت، اور ایمان کے درخت کا تنا ادب، اور پھل اور پھول اتباع اور نصرت۔ اس لیے اس سمت سے چلو گے تو سب کچھ نصیب ہو جائے گا، اگر اس کو مؤخر کر کے اس سمت سے چلنا چاہو گے تو کچھ بھی نصیب نہ ہوگا، کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔
اب یہاں میں ایک حدیث پاک، تو ہم محبت اور ادب کا جو تعلق ہے اسے بیان کریں گے تاکہ اس کی حقیقت جب سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا تقاضا ہوگا کہ وہ محبت اور ادب کیسا، جس میں محبوب کی اتباع نہ رہے، جس میں محبوب کے کام کے لیے تن من دھن قربان نہ ہو، نصرت نہ ہو، وہ محبت کیسے؟ جب محبت دل میں گھر کر جائے تو باقی باتیں خود بخود جنم لے لیتی، ورنہ محبت ملامت کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں، ایک صحابی، ایک باہر کا عربی آیا، باہر کے دیہات سے آ کے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو جاری رکھی، جب گفتگو ختم فرما لی تو پوچھا این السائل، وہ جو جس نے قیامت کے قائم ہونے کا پوچھا تھا، قیامت کب آئے گی، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ شخص کھڑا ہو گیا مجلس میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کا تو بہت پوچھتا ہے، یہ بتا اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ اب وہ سمجھ گیا تیاری سے مراد وہی عمل ہے۔ عرض کیا حضور ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے نماز روزے کی کثرت کے ساتھ تو لمبی چوڑی تیاری نہیں کر سکا، نہ بہت نمازیں جمع کر سکا ہوں، نہ بڑے روزے جمع کر سکا، یعنی عبادات اور اعمال کی کثرت، ذخیرہ اور انبار تو قیامت کی تیاری کے لیے نہیں کر سکا، مگر ایک امید ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور ہے دل میں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس حدیث سے خود یہ معلوم ہوا کہ محبت کا وجود عمل سے جدا ہے، عمل بے شک محبت کا تقاضا ہے، عمل محبت کی علامت ہے، عمل محبت کی ریکوائرمنٹ ہے، محبت کو کامل کرنے والی شے ہے عمل، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ امر واضح ہے کہ محبت اور عمل دو جدا جدا وجود ہے۔ عمل وہ ہے جو نظر آتا ہے، محبت وہ ہے جو دل کی کیفیت بن کے اندر چھپی رہتی ہے۔ عرض کیا حضور اعمال کا ذخیرہ تو نہیں کر سکا، مگر دل میں اللہ اور رسول کی محبت موجود۔ اب اس نے جو جواب دیا اس میں پہلے کس کا ذکر کیا؟ بولیے، عمل کا، اور بعد میں کس شے کا ذکر کیا؟ محبت کا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت فرمایا، وہ جواب بھی سننے والا ہے، اور اس جواب میں آقا نے عمل اور محبت کی اس نے بات کی تھی نا، حضور نے اس کی ترتیب کو بدل دیا، ترتیب کو بدل دیا۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب وله ما اکتسب، اس نے کہا حضور اعمال کا ذخیرہ تو نہیں کر سکا مگر محبت ضرور ہے۔ اس پر آقا نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ میں آئی ہے، بخاری مسلم ترمذی شریف میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر سبحان اللہ، جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ وَلَهُ مَكْتَسَبَ، اب رہ گیا عمل، جو جتنا عمل کما کرے گا اسی حساب سے کمائی کر لے گا، جتنا عمل کرے گا اسی کا اجر جزا اور سزا کی شکل میں پا لے گا۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ اعرابی نے پہلے عمل کی بات کی، بعد میں محبت کی بات کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مجلس میں اس کا جواب دیا، مگر ترتیب بدل دی، اور ترتیب میں پہلے محبت کا ذکر لائے اور بعد میں عمل کا ذکر لائے۔ کیوں؟ اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے اس کے تصور کی اصلاح فرمائی، اس نے جو پہلے عمل کی بات کی اور بعد میں محبت کی، اس اعرابی کا خیال یہ تھا کہ قیامت کے لیے اصل تیاری عمل کی ہے، اصل تیاری عمل کی ہے، مگر چونکہ عمل زیادہ نہ تھا، مایوسی تھی، تو بعد میں کہا ہاں ایک محبت والی امید کی کرن بھی ہے، تو بعد میں دھیان محبت پر بھی تھا، مگر اصل تیاری عمل کی سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے ترتیب بدل کے سمجھایا کہ نہیں، بات یہ نہیں، اصل تیاری محبت کی ہے، اصل تیاری محبت کی ہے۔ اگر عمل میں کمی ہوگی، اگر عمل میں کمی رہ گئی تو اس کی کمپنسیشن، اس کا ازالہ اور تلافی
محبت سے ہو جائے گی، مگر محبت میں کمی رہ گئی تو عمل کے انبار بھی ازالہ نہیں کر سکتے، اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ اگر عمل میں کمی رہ گئی تو اس کی تلافی محبت کے ذریعے اللہ فضل کرنے والا ہو سکتی، مگر محبت میں کمی رہ گئی تو عمل ہی نہ رہا، عمل ہی نہ رہا۔ اور بخشش کا مدار قیامت میں عمل پر نہیں، اللہ کے فضل پر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم کھا کر کہ قیامت کے دن کسی شخص کی بخشش محض اس کے اعمال کی بنا پر نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ 3 بار قسم کھائی، کسی شخص کی بخشش محض اس کے عمل پر نہیں ہوگی۔ صحابہ نے 3 بار پوچھا، ہر بار حضور نے یہی جواب دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا پھر مدار بخشش کیا ہے؟ فرمایا بخشش عمل پر نہیں، اللہ کے فضل پر ہوگی۔ بخشش کا مدار اللہ کا فضل پر ہے، عمل کا حکم ہے مگر مدار بخشش اللہ کا، اور فضل کا جھکاؤ محبت کی طرف زیادہ ہے۔ فضل کا جھکاؤ محبت کی طرف زیادہ ہے، اس لیے رب کو نیکوکاروں کے سجدوں سے بڑھ کر گناہگاروں کی توبہ سے محبت ہے۔ نیکوکاروں کے سجدوں سے بڑھ کر گناہگار کے توبہ کے آنسوؤں سے محبت ہے، کیونکہ فضل کا جھکاؤ محبت کی طرف زیادہ ہے۔ دل پسیج رہا ہو تو فضل کو وجد آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ پاک نے فرمایا اگر ساری زمین پر بسنے والی مخلوق عبادت گزار بن جائے اور سارے لوگ میرا سجدہ کرنے لگیں اور میری نمازیں پڑھنے لگیں اور کوئی ایک شخص بھی گناہگار باقی نہ بچے، فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اس قوم کو ختم کر دوں گا اور اس کی جگہ ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا جو کبھی کبھی گناہ بھی کرے گی اور گناہ کر کے نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کر لے گی کہ میرا فضل گناہگار کی توبہ پر زیادہ خوش ہوتا۔ یہ مقام بندگی ہے، یہ مقام بندگی ہے، اسی سے ارتفاع ہوتا ہے، درجے اونچے جاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے محبت پر دھیان کر، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ جان لے کہ محبت میں یہ صلاحیت ہے کہ کسی کی معیت عطا کر دے، خالی عمل میں یہ طاقت نہیں ہے، خالی عمل میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی حضور کے قریب کر دے، خالی عمل میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی اسے حضور کے قریب کر دے، مگر محبت میں یہ توانائی ہے کہ حضور کا قرب عطا کر دے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ محبت و ادب یہ اصل ایمان ہے اور اصل تعلق، اس پر میں چند احادیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور صحابہ کرام کا عمل، کہ صحابہ کرام تعلق بالرسول کو کیا سمجھے تھے اور اس حوالے سے ایمان کی حقیقت صحابہ کے ہاں کیا تھی۔ صحابہ کرام کی اگر آپ عمل کو دیکھیں کہ محبت و ادب کا عالم کیا تھا صحابہ کا، تو تب اس ایمان کی سمجھ آتی ہے جو ایمان صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھا۔ ہم تو اب جھگڑے کے دور میں ہیں نا، کوئی کہتا ہے میری بات مانو، کوئی کہتا ہے میری بات مانو۔ ہم میری تیری کی بات کی بجائے ہم اللہ کے رسول کی اس بتائی ہوئی بات کو کیوں نہ نگاہوں کے سامنے رکھیں جو صحابہ کے عمل سے چھلک رہی ہے۔ اب یہ محبت اور ادب کے ملاپ سے جو ایمان کا خمیر بنتا ہے اس کو سامنے رکھ لیں، پھر وہ اتباع اور نصرت کے تقاضے خود بخود پورے کروا دیتا ہے۔ آج کے دور زوال میں اگر ہم اپنی ایمان کی مٹی ہوئی قدروں کو پھر بحال کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کی روشنی سے اپنے من میں پھر اجالا کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کے سفر کا پھر سے آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس سمت پر پھر سے چل پڑیں جس سمت پر صحابہ کرام چلے۔ مادیت کے فتنے نے محبت اور ادب کے تعلق کو کمزور کر دیا ہے اور نفسانیت کے فتنے نے اتباع اور نصرت کے تعلق کو کمزور کر دیا۔ ہماری نفسانیت نے ہمارے ہاتھوں سے حضور کی اتباع چھڑا دی اور دین کی نصرت چھڑا دی، اور دور مادیت نے حضور کی محبت چھڑا دی، حضور کا ادب چھڑا دیا۔ یہ مادی فکر، مادی سوچ اور مادی پیمانے، اس نے یہ سوچ ہمیں عطا کر دی بھئی دین پیروی کرنے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے، عشق و محبت کیا چیز ہوئی؟ یہ شخصیت پرستی ہے، یہ مادی سوچ۔ جب سے دین پر مادیت کی جلغار ہوئی وہ ہمیں اس روحانیت کے ضمن سے نکال کر الہاد اور دہریت کی طرف لے گیا، جبکہ آقائے دو جہاں سے محبت کرنا
عشق کرنا اور حد سے بڑھ کر ادب کرنا یہ شخصیت پرستی نہ تھا، عین مقتضائے ایمان تھا۔ مادیت نے اس تعلق کو توڑ دیا، نفسانیت نے اس تعلق کو توڑ دیا۔ ہم چونکہ ہر بات کو مال اور دولت کے پیمانے پر پرکھنے لگے، انسانی عظمت کا تصور بھی پیسے اور ٹکے پر پرکھا جانے لگا۔ جس کی جیب میں جتنے زیادہ پیسے ہیں وہ اتنا ہی بڑا آدمی۔ اسلام نے اس برائی کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ یہ کفار و مشرکین تانا دیتے تھے کہ اگر اللہ نے نبوت دینی ہی تھی کسی انسان کو تو ہم عمرا تھے، بڑے بڑے مال و دولت والے تھے، ہمیں دیتے۔ عبداللہ کے یتیم کو دی، معاذ اللہ، اس غریب کو دی جو بکریاں چراتا۔ یہ مادیت کا تصور اس وقت سے چلا رہا ہے، اس نے رشتے محبت کے توڑ دیے ہیں۔ اسلام ہم نے اس کو مادیت زدہ بنا دیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا معیار ایمان کیا تھا؟ وہ مادیت کے پیمانوں پر نہیں، عشق و محبت کے پیمانوں پر تعلق کو پرکھتے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے، امامت کرواتے۔ صحیح بخاری میں ہے حدیث، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، امام ترمذی میں بھی، ہر محدث نے، ہر امام نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث۔ فرمایا ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفى فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه ورقۃ مصحف۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے اور اپنی علالت طبی کے باعث، نکاحت جسمانی کے باعث 2-3 دن گزر گئے تھے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ اب صحابہ کے ایمان کی حالت دیکھیے اور ان کے عمل کی حالت دیکھیے، اور یہ جو مشتاقان دید تھے صحابہ، ان کی نگاہیں اپنے محبوب کے دیدار کو ترس گئی تھی۔ وہ جو ایک لمحے دیدار سے محروم نہ رہ سکنے والی آنکھیں تھیں، ان کو 3 دن ہو گئے تھے حضور کے دیدار سے محروم۔ اندازہ کر لیں اہل محبت کا عالم کیا تھا۔ پیر کا دن آ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے، وہم صفوف فی الصلاۃ، ہم صفوف للصلاۃ نہیں کہ نماز کے لیے صفیں بنائے کھڑے تھے، نہیں، ہم صفوف فی الصلاۃ، نماز پڑھ رہے تھے، جماعت جاری تھی، نماز ہو رہی تھی، جماعت جاری تھی۔ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت جاری ہے۔ اچانک کیا ہوا کہ آقا دو جہاں نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اپنے غلاموں کو دیکھوں تو صحیح کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اٹھے، فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، تشریف لائے اور اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹا دیا۔ پردہ جو ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں ینظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف، پردہ جو ہٹا تو چہرہ پاک سامنے آ گیا، اور اس دن حضور متبسم تھے، تبسم، مسکراہٹ حضور کے چہرے پر مچل رہی تھی، اور تبسم کے مچلنے کے ساتھ حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن، کھلا ہوا قرآن۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، آپ میں سے اکثر دوستوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی اور آپ نے ریاض الجنہ میں نماز بھی پڑھی ہوگی۔ ریاض الجنہ وہ مسجد نبوی کا اصل ٹکڑا ہے جہاں حضور اور صحابہ نمازیں پڑھتے اور پڑھاتے، اور حضور کا حجرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس میں حضور کا مزار اقدس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے۔ اب جالی مبارک کا وہ خطہ اور ریاض الجنہ کا نقشہ آپ سامنے لائیے، آنکھوں کے سامنے۔ اگر مسجد نبوی میں، اس مسجد میں ریاض الجنہ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا قبلہ رخ یہ ہے، اور حضور کا حجرہ مبارک اس طرف، بائیں کندھے کی طرف۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ چہرہ اس طرف اور حضور کا حجرہ پاک بولیے بائیں کندھے کی طرف۔ اب صحابہ حالت نماز میں جو کھڑے ہیں تو رخ قبلے کی طرف تھا یا ادھر تھا؟ رخ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف تھا۔ اور نماز بھی صحابہ کی ہے، آپ کی اور میری نہیں ہے کہ نماز پڑھتے دائیں بھی جھانک لیا، بائیں بھی جھانک لیا، اوپر بھی نیچے۔ ہماری نماز نہیں، نماز صحابہ کی ہے۔ امام ابوبکر ہیں اور حضرت عمر، عثمان و علی نماز پڑھ رہے ہیں، رخ قبلہ کی طرف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پردہ تو اٹھا بائیں کندھے کی طرف، تو مسکراتا ہوا چہرہ نگاہوں نے کس طرح دیکھ لیا؟ مسکراتا ہوا چہرہ تو بائیں کندھے کی طرف تھا، صفیں جہاں ختم ہو گئی تھی، اس دروازے کا پردہ اٹھا، چہرے کعبے کی طرف تھے، وہ کعبے کا کعبہ کس طرح دیکھا گیا؟ وہ چہرہ کس طرح نگاہوں میں آ گیا؟ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ صورتحال یہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جب چہرہ پاک سامنے آیا اور کھلا ہوا قرآن لگا اور حضور کا چہرہ دیکھ کر ہماری خوشیوں کا عالم یہ ہو گیا، فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ آج 3 دن کے بعد آقا کا چہرہ دیدار فرحت آثار نصیب ہوا ہے۔ حضور کے چہرے کی خوشی نے ہمیں اس حد تک پہنچا دیا کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں اور دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو جائیں، نمازیں چھوڑ دیں اور حضور کے دیدار میں مست و بے خود ہو جائیں۔ یہاں عقل اور عشق کی کشمکش تھی۔ عقل صحابہ کو کہتی ہوگی کہ چلو ادھر سلام پھیرنے کے بعد تک لینا، نماز جاری رکھو۔ عشق کہتا ہوگا کہ نہیں، پھر موقع ملے نہ ملے ادھر ہی تک لو۔ عقل کہتی ہوگی کہ کعبہ ادھر ہے، چہرے ادھر سے نہ پھیڑو۔ عشق کہتا ہوگا اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ عشق کہتا ہوگا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا۔ عقل نے کہا ہوگا نماز ٹوٹ جائے گی، چہرے قبلے سے نہ ہٹانا۔ عشق نے جواب دیا ہوگا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اور عشق نے مسئلہ سمجھایا ہوگا عقل تجھے کیا خبر کہ نماز کیا ہے، نماز تو کامل تب ہوتی ہے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو۔ یہ کمال صلاۃ ہے۔ صحابہ کرام نے عقل کا فیصلہ چھوڑ دی، عشق کے فیصلے پر آ گئے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے اور یہ صحابہ کا عمل ہے اور یہ صحابہ کا مذہب ہے۔ ادھر تک لیا اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے قسم میں ارادہ پختہ کر لیا کہ نماز چھوڑ دیں اور حضور کی دیدار کی خوشی میں مست ہو جائیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ بِفَرْحٍ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا دیدار جب ہمیں نصیب ہوا اور حضور کا چہرہ سامنے آیا، ہم مبہوت ہو گئے۔ اس دیدار کی لذت میں ہوش قائم نہ رہے، اس خوشی میں مست ہو گئے کہ حضور آج باہر آ گئے، نمازیں بھول گئیں، مبہوت ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی حالت نماز میں حضور کے باہر آنے کے خیال سے۔ بخاری میں یہ بھی آتا ہے ایک اور روایت پر کہ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ کہ صحابہ کرام نے ارادہ کیا یفتتنوا فی صلاۃ بفرح رؤیت النبی کہ سارے کے سارے نماز کو چھوڑ دیں، حضور کا دیدار کرتے رہے۔ کئی جگہ یہ حدیث آئی، کئی جگہ کثرت کے ساتھ روایت آئی، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں۔ اور یہاں ایک امام قسطلانی نے، امام اسقلانی نے اور مختلف محدثین نے اس کی شروع لکھی۔ ایک بیان فرماتے ہیں اس حدیث ہی کی ایک اور روایت سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ چہرہ دیکھ لی؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو کچھ تو خبر ملتی رہتی تھی نا ہر روز کہ آج کچھ افاقہ ہے، افاقہ ہے، تو ان کا دھیان تھا ممکن ہے آج آ جائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت شروع ہو گئی۔ محدثین کہتے ہیں کہ نماز جاری تھی مگر ان عاشقوں کا دھیان ادھر تھا کہ کب پردہ ہٹتا ہے اور حضور آتے ہیں۔ دھیان پہلے ہی ادھر تھا، جب پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو چہرے بھی پھر گئے، نگاہیں بھی ادھر ہی پھر گئی۔ اور جب حضور نے اپنے صحابہ کی محبت کا یہ عالم دیکھا تو حضور نے فرمایا، اور پھر یہ تو مقتدیوں کی حالت، یہ کس کی حالت؟ یہ مقتدیوں کی۔ اب ذرا امام کا قصہ بھی سن لو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی سن لو۔ فَنَاكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إلى الصلاة فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى الستر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کیفیت سمجھی، وہ مصلی پر کھڑے تھے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ وہ سب سے آگے کھڑے ہیں، یعنی صحابہ کرام پر خوشی کے عالم میں ایسی کیفیت طاری ہوئی اور خدا جانے کیا سما ہو گیا اور کیا ماحول بن گیا کہ مصلی پر کھڑے امام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید حضور باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ آئے پہلی صف پر کہ اگر آقا باہر نکل آئے تو مصلی پر میں کاہے کو کھڑا رہوں۔ جب حضور نے دیکھا کہ مقتدیوں کی حالت بھی بدل گئی اور امام کی بھی کیفیت بدل گئی، جب سارا سما ہی بدل گیا تو آقا نے اشارہ کیا اور فرمایا بھئی جو کچھ میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، تمہیں مبارک، پردہ گرا لیا، فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ یہ محبت اور ادب ہے۔ اب میں یہاں سوال کرتا ہوں
کہ یہ محبت اور ادب حد کے اندر ہے یا حد سے آگے ہے. یہ میں اس آیت کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں. یہ محبت اور ادب حد کے اندر ہے یا حد سے آگے؟ اگر تو حد کے اندر ہے تو پھر تو تعزیر کا جو معنی میں نے کیا واپس لیتا ہوں. اگر یہ حد سے گزر گئی محبت اور حدیں ٹوٹ گئیں اور ادب کی حدیں ٹوٹ، ارے اللہ کی نماز ہے. اور ان صحابہ کا حال، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ذرا صحابہ کی نماز کی کیفیتیں پوچھو. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، اور ان کا بیٹا ہاشم چھوٹا سا بچہ گھر چارپائی پہ قریب سو رہا ہے. کچے کمرے ہیں، چھت سے سانپ گرا، اس نے بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بچہ چیخا رویا، اس کی ماں آ گئی، گھر کے بھائی بہن جمع ہو گئے، ایک قرآن مچ گیا، شور مچ گیا سانپ سے بچے کو بچانے کے لیے. لیکن ابن زبیر ہیں کہ نگاہ تک بھی نہیں کھلتی. جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے گھر والوں سے، کیا بات ہے؟ کچھ شور محسوس ہو رہا تھا، شور محسوس ہو رہا تھا. اہلیہ محترمہ نے کہا حضرت بیٹے کی جان خطرے میں تھی، سانپ نے اپنی لپیٹ میں لے لے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ شور محسوس ہو رہا تھا، آپ نماز ہی کی حالت میں رہے. فرمایا بھئی میں اگر نماز سے متوجہ ادھر ہو جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی. یہ ان صحابہ کی نماز ہے جو بچے کی جان بھی جا رہی ہو تو متوجہ نہیں ہوتے کسی اور طرف. اور امام بخاری باب الالتفات الی الصلاۃ کا باب قائم کرتے ہیں کہ نماز ہے کیا، کدھر توجہ کرو اور کدھر نہ کرو، اس باب میں بیان کرتے ہیں کہ نماز کا تو کمال یہ ہے کہ التفات آقا کی طرف ہو جائے تو نماز کو کمال نصیب ہو گیا. صحابہ کرام کی یہ کیفیت. اب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی، وہ روایت کرتے ہیں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، حضور اس کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے فیصلے کے لیے. واپس پہنچے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے درخواست کی، وہ جماعت کرانے لگے. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث صحیح. نماز پڑھا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت جاری ہے، حضور فارغ ہو کے تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے لیے تو حکم یہ ہے نا کہ اگر ہم آئیں تو پچھلی صف میں جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو نہ چیریں، کیونکہ اگر آگے پیچھے گزریں گے چیریں گے تو نماز ٹوٹے گی اور اس کی توجہ لوگوں کی ہٹے گی، یہ درست نہیں. مگر جب آقا تشریف لائے تو پچھلی صف میں کھڑے نہیں ہوئے. حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے، سمجھ لیجئے، حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے اور آداب ایمان ملتے ہیں. جو کچھ حضور نے کیا وہی شریعت ہو گئی. کھا لیا کسی موقع پر تو وہی کھانا شریعت بن گیا، کسی موقع پر نہ کھایا تو نہ کھانا شریعت بن گیا. دایاں قدم کہیں رکھ دیا پہلے تو وہی شریعت بن گیا، کہیں بایاں قدم ڈال دیا وہی شریعت بن. یہ کہاں ہے قرآن میں حکم کہ دایاں قدم رکھو بایاں کو؟ قرآن نے کہا ہمیں؟ ارے محبوب کی ادا ہے، محبوب کی ادا ہے، یہی شریعت بن گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صفوں کو چیرتے ہوئے صحابہ میں سے گزرے، پہلی صف تک جا پہنچے. جب صحابہ میں سے گزرے انہوں نے دیکھا آقا تشریف لائے، انہوں نے اب چاہا، اب دیکھیے نا دھیان کتنا حضور کی طرف ہوا، چاہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع کریں. ان کی حالت راوی بیان کرتے ہیں نماز میں اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ کہیں التفات اور توجہ نہ جاتی، غرق ہوتے نماز میں. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر اس طرح ہاتھ مارے، ایک صحابی نے مارے، دوسری صف سے حضور گزرے انہوں نے مارے، تیسری سے گزرے تو وہ ساری کی ساری صفیں ہاتھ بجانے لگے، ایک شور مچ گیا. صفق الناس، تمام صحابہ نے اس طرح الٹے ہاتھ سے تالیاں بجائیں تاکہ اس شور سے سیدنا صدیق اکبر کو خبر ہو جائے کہ اور کچھ بھی ہو جائے صحابہ یہ نہیں کر سکتے حالت نماز میں. یہ حالت فقط اس وقت ممکن ہے کہ آقا تشریف لے آئے. اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لے آئے. آپ مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت اور ادب کا معیار، صحابہ کا معیار. صحابہ کا معیار کیا ہے محبت و ادب رسول کا؟ کہ حد کے اندر ہے یا حد سے آگے ہے. اور ایمان کا ادب صحابہ سے ہمیں کیا ملا اور حضور سے کس طرح کے تعلق کا سلیقہ ملا. آپ مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ رہے ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر مصلی پر کھڑا رہے، نماز جاری رکھ، میں یہیں پڑھتا ہوں، جاری رکھ. اس پر قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بخت پر، آپ کے نصیب پر. انہوں نے شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے
تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا، مگر شکر ادا کر کے پھر پیچھے ہٹا، مصلی پھر بھی چھوڑ دیا، باوجود حکم کے مصلی چھوڑ دیا۔ پھر جب مصلی خالی ہو گیا، حضور علیہ السلام آگے بڑھے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی پوچھا یا ابا بکر ما منعک اذ امرتک ان تثبت مکانک، ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑا رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، تو میرے حکم کے باوجود کس شے نے تمہیں روک لیا کہ میری بات نہ مانے؟ پھر تم مصلی چھوڑ کے واپس کیوں آ گیا؟ میرا حکم موجود تھا مگر پھر بھی تو نے مصلی چھوڑ دیا، میری بات نہ مانی، کیا وجہ تھی؟ سوال آپ سمجھ گئے؟ اب اس پروانہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں آقا آپ کا حکم بجا، مگر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا حکم بجا، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ابو بکر کی کہ آقا پیچھے کھڑے ہوں اور وہ پشت کر کے مصلی پر کھڑا رہے؟ یہ نماز کیسے ہو سکتی تھی کہ پشت حضور کی طرف ہو؟ یہ اللہ کی عبادت ہو سکتی کہ حضور کی طرف پشت کر کے کھڑا رہوں؟ اگر حضور کا ادب نہیں تو رب کا ادب نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں تو رب کی نماز نہیں۔ آقا دو جہاں خاموش ہو گئے، ان کے جواب کو قبول فرما لیا اور ساتھ مسئلے کی اصلاح فرما دی، جس سے تصویب بھی ہو گئی اور سنت تقریری بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر مردوں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو بجائے ہاتھ بجانے کے سبحان اللہ کہا کرو، تم زبان سے بول سکتے ہو اتنی بات، اور عورتوں کی نماز ہو اور ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو وہ بجائے بولنے کے ایسا کریں۔ مسئلہ بھی سمجھا دیا اور بات کی بھی تصدیق فرما دی کہ ابو بکر تیری بات درست ہے کہ پشت میری طرف ہو اور نماز یہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ادب حالت نماز میں، تو جن صحابہ کا نماز کی حالت میں ادب یہ تھا، افضل العبادات میں ادب یہ تھا، ادب رسول، تو نماز سے خارج ادب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ادب حد کے اندر نہیں ہے، یہ حد سے آگے نکلا ہوا ادب۔ ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، وہ حضور کے ساتھ آئے، دیکھا، ساتھ کھڑے ہو گئے دائیں طرف تاکہ جماعت میں تہجد کی نماز میں شریک ہو جاؤں، تنہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کر لیا، قریب برابر کر لیا۔ جب ہاتھ چھوڑا حضور نے تو وہ صحابی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، حضور نے پھر پکڑ کے آگے کر لیا، نماز میں ہاتھ چھوڑا وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ قربان جائیں کیا ادب کے سلیقے سکھا گئے یہ صحابی، پھر آگے کیا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بھئی تمہیں کیا ہے، میں تمہیں بار بار برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عرض کیا حضور کی شفقت اپنی جگہ، مگر ہماری مجال ہے کہ حضور کے برابر کھڑے ہو جائیں نماز میں؟ اللہ کی عبادت میں بھی برابر کھڑے نہیں ہو سکتے، برابری کا تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی نماز میں بھی پیچھے کھڑے ہوتے۔ تو دوستو نماز تب کامل ہوتی صحابہ کی جس میں ادب رسول کی انتہا ہو جاتی، یہ ادب اور محبت کی بات۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک صحابی ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے، ساری صف خالی ہوتی تب بھی کھڑے ہوتے اور دائیں طرف جا کے کھڑے ہوتے فاصلے پر۔ ثواب زیادہ کہاں کھڑے ہونے میں ہے؟ پہلی صف میں امام کے پیچھے، جتنا قریب امام کے ہوگا مقتدی اتنا ثواب زیادہ، اور جتنا فاصلہ بڑھتا چلا جائے ثواب کم۔ وہ موقع ہوتا بھی تو قریب کھڑے نہ ہوتے، نہیں پیچھے، بالکل پیچھے کھڑے نہ ہوتے، دائیں طرف فاصلے پر کھڑے ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، فاصلے پر دائیں طرف دور جا کر کھڑے ہوتے ہو، قریب نہیں کھڑے ہوتے؟ اس نے کہا تمہیں کیا، بھئی ہمیں بھی کوئی راز بتا دو۔ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جب حضور اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کر لیتے ہیں، تم نماز میں چلے جاتے ہو، میں فاصلے پر حضور کا مکھڑا تکتا رہتا ہوں، حضور کا چہرہ تکتا رہتا ہوں، اور پھر جب حضور سلام پھیرتے ہیں تو تب بھی سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھو۔ مجھے دائیں بائیں سے غرض نہیں ہے، مجھے یار کے مکھڑے سے غرض ہے۔ تم نماز پڑھتے رہتے ہو، میں حضور کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ یہ حضور کو معلوم نہیں تھا، صحابہ کو معلوم نہیں تھا، مگر ان کی عالم یہ تھا۔ علامہ اقبال غالباً حضرت بلال کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ان کی نماز ہی یہ تھا کہ حضور کو تکتے رہتے۔ یہ محبت اور ادب ہے، محبت اور
ادب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ سے آئے, حضور نماز عصر پڑھ چکے, حضرت علی نے ابھی پڑھنی ہے, طبیعت مبارکہ میں کچھ تھکاوٹ ہے, فرمایا علی اپنی گود کرو, میں سر رکھ کے ذرا لیٹنا چاہتا ہوں. حضرت علی چاہتے تو عرض کر دیتے کہ حضور 2 منٹ توقع فرمائیں, میں نماز عصر 2 رکعتیں پڑھ لوں, قصر کی 2 رکعتیں پڑھ لوں. نہیں عرض کیا, معلوم ہے کہ پڑھنی, گود بچھائی, حضور لیٹ گئے. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, ایک نظر سورج کو دیکھتے ہیں, ایک نظر محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں. سورج ڈوب رہا ہے, نماز قضا ہو رہی ہے, مگر آقا کو جگانا مناسب نہیں سمجھتے. سورج غروب ہو گیا, نماز قضا ہو گئی. عجیب کیفیت ہوئی, اس لیے ہوئی کہ جن کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو ان کو معلوم ہے کہ قضا پر حالت کیا ہوتی ہے. ہم اس کا اندازہ اس لیے نہیں کر سکتے, آپ کو معلوم ہے. ہم اندازہ کیسے کریں کہ ہماری تو ادا ہی کم ہوتی ہے, قضا ہی چلتی ہے. رو دیے. آقا دو جہاں نے چشمان مقدس کھولی, فرمایا علی پریشان ہو, کیا بات؟ عرض کیا حضور نماز عصر قضا ہو گئی ہے. فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, اٹھ کے اب قضا پڑھ لو. اب محبت اور ادب والے تھے, ان کا عقیدہ بھی عجیب تھا. عرض کیا حضور قضا حضور کی نیند پر ہو اور قضا پڑھتا پھروں؟ ہائے ہائے, جائے حضور کی نیند پر نماز اور قضا پڑھتا پھروں؟ بات تو نہ ہوئی. حضور اٹھ گئے, اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. امام ابن حجر مکی حیتمی سوائے کے مورکہ میں جرح کے ساتھ اس حدیث کی کئی محدثین کے ذریعے تصحیح کرتے ہیں, اس کے روات کو ثقہ بیان کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا دیے اور عرض کیا باری تعالیٰ ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک, اے اللہ یہ علی تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا. اس کی نماز قضا ہو گئی. قربان جائیں اس جملے کی عظمت پر کہ اللہ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا کہ نماز قضا ہو گئی. اب نماز ادا کرنا اطاعت ہے یا قضا کرنا اطاعت؟ بولیے نا حضرات محترم, وقت پر ادا کرنا اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت؟ اللہ کی نماز قضا ہو رہی اور حضور فرما رہے ہیں کہ تیری اطاعت میں مصروف تھا. چلو رسول کی اطاعت کی بات تو آئی کہ حضور کی غلامی میں تھا, رب کی اطاعت کیا ہوئی؟ نماز تو قضا ہو رہی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, جس نماز عصر کی محافظت کا حکم ہے وہ قضا ہو رہی. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تیری اطاعت میں مصروف تھا تیرا علی. اس لیے اس اطاعت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اگر محبت اور ادب رسول قائم ہے تو نمازیں بھی ادا ہیں, اور اگر محبت اور ادب رسول کا تعلق کٹ گیا تو ادا ہو کر بھی قضا ہے, ادا ہو کر بھی قضا ہے, کچھ قبول نہیں ہے. یہ تھا تصور محبت و ادب کا جو صحابہ نے ہمیں عطا کیا. پھر حضور نے کیا کیا؟ حدیث پاک میں دعا کے بعد حضور نے جو ہاتھ ادھر کیا تو حضور نے ہاتھ کھینچا, سورج اس طرح ڈوبنے کے بعد پلٹ آیا جس طرح ہاتھ کے ساتھ ڈوریاں لگی ہوئی, واپس عصر کے مقام پر کھڑا ہو گیا. اس پر محدثین نے, حافظ ابن کثیر نے, بڑے محدثین نے جرا کی ایک سوال اٹھایا گیا کہ چلو سورج تو پلٹ کر واپس آ گیا مگر وقت تو گزر گیا تھا نا, پھر ادا کیسے ہو گئی؟ عصر کا وقت تو وہی تھا نا جو عصر غروب سے پہلے تھا. اب معجزتاً سورج تو پلٹ آیا مگر وقت تو گیا نا, ادا کیسے ہو گئی؟ اس پر محدثین جواب دیتے ہیں کہ جس نبی کا معجزہ سورج کو پلٹا سکتا ہے وہ گئے وقت کو بھی پلٹا سکتا ہے. تو سورج بھی پلٹا, وقت بھی پلٹا اور نماز ادا کی. یہ محبت اور ادب رسول کا وہ پیمانہ ہے جس پر صحابہ کے ایمان پورے اترتے تھے. اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں حاضرین محترم, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن عساکر بیان کرتے ہیں اور امام ابن حجر مکی الجوہر المنظم میں بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں, بعض اور کتابوں میں بھی آیا. بڑا وجدآور ایمان افروز واقعہ. صحابہ کا اندازہ کیجئے کہ محبت اور ادب کا انداز کیا تھا. حضور علیہ السلام کا وصال ہو گئے. 6 مہینے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے, کبھی اونٹنیوں پر, کبھی پیدل, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, روتے. اور جو صحابی جو ملتا اسے پکڑتے, کہتے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو. 6 مہینے حضرت بلال کی یہ کیفیت رہی.
جو نظر آ جاتا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور دیوانہ وار پوچھتے تم ادھر سے آ رہے ہو میرے حضور کو ادھر دیکھا؟ ادھر جاتے پھر پوچھتے اس طرح تم نے میرے حضور کو دیکھا؟ جب 6 مہینے یہ کیفیت رہی تو آپ سمجھے کہ اب حضور کے بعد مدینے میں رہنے کا حال نہیں ہے۔ مدینے میں کیسے رہوں جب یار دکھائی نہ دے؟ مدینہ چھوڑ دیا، شام کے ملک حلب میں چلے گئے، وہاں جا کر رہے، عرصہ گزر گیا، رہتے رہتے ایک رات جو سوئے تو آقا تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور پوچھا بلال کیا میرے پاس آ کر مجھے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ مجھے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ بس یہ جو حضور کی میٹھی میٹھی بات سنی تڑپ کے اٹھ بیٹھے، رخت سفر باندھا، بھاگ کر مدینہ پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ جب مدینہ طیبہ آئے، مسجد نبوی میں آ کر کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر جاتے۔ صحابہ پوچھتے بلال کسے دیکھ رہے ہو؟ کہتے مجھے حضور نے بلایا ہے، حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور کا مزار انور ہے، یہ قبر اطہر ہے، اس میں آقا آرام فرما ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں اور ابن عساکر کے حضور کے مزار پاک پر گر پڑے اور اپنی گالیں حضور کے مزار انور پر رگڑتے اور اوپر سے نیچے تک ایک ایک ذرے کا بوسہ لیتے اور زاروں قطار تڑپتے اور سینہ ملتے اور ماہی بیاب کی طرح تڑپتے اور اتنا روئے کہ شہر مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت، صحابہ، خلفاء راشدین، تابعین، صحابیات، چھوٹے بڑے نکل آئے۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی حضرت بلال کا کرلانا سن کر، ان کا رونا سن کر۔ صحابہ آ گئے حضرت فاروق اعظم سمیت، پکڑ لیا حضرت بلال کو، اٹھایا، فرمایا بلال آج وہی آذان تو سنا دو۔ آج مدینے کی گلیاں اس آذان کی آواز سے گونج اٹھیں، آذان سنا دو۔ حضرت بلال نے کہا خدا را مجھے یہ نہ کہو، حضور آنکھوں کے سامنے نہ ہو وہ آذان اب نہیں کہی جائے گی۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا مگر حضرت بلال آمادہ نہ ہوئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ جاؤ حسن و حسین کے بلا کے لاؤ۔ اگر حسنین کریمین نے کہہ دیا تو بلال انکار نہیں کر سکیں گے۔ شہزادے آ گئے اور شہزادے آگے کہنے لگے چچا بلال آج وہی آذان سنا دو جو ہمارے نانا کے وقت سناتے تھے۔ اب حضرت بلال کے لیے انکار کا چارہ نہ رہا، مجال نہ رہی، کوئی یارہ انکار نہ رہا۔ امام حسن حسین کھڑے ہیں، فاروق اعظم، صحابہ کرام کھڑے ہیں، صحابیات کھڑی ہیں۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کی آواز بلند کر دی۔ شہر مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، گلیوں کوچوں تک آواز پہنچی حضرت بلال کی، وہ بلال حبشی کی آواز پہنچی اور ادھر آواز اذان کی شروع ہوئی، ادھر سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات تک پہنچے۔ سسکیاں رونے میں بدل گئیں، ہر طرف رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ زبان سے نکلا، حضرت بلال کا کلیجہ گویا پھٹ گیا۔ آقا بات زبان پر آئی اور سامنے جب حضور کا چہرہ نہ دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شہر مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا، صحابیات نکل آئیں، بچے نکل آئے، صحابہ نکل آئے۔ مدینہ کے گلی کوچے میں مورخین بیان کرتے ہیں قیامت صغریٰ کا سما بپا تھا اور اذان یہی ختم ہو گئی۔ دیر تک سسکیوں رونے کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہ ادب کا عالم تھا۔ ان کے اندر اللہ نے حضور کا عشق و محبت اس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا اور ادب و تعظیم اس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، سو وہ صحابی ہو گئے تھے۔ اس محبت و ادب کے تعلق نے حضور کے دیدار اور صحبت سے انہیں صحابی بنا دیا تھا۔ پھر وہ ایسے کیوں نہ ہو جاتے کہ سمندروں میں قدم رکھتے تو سمندر خشکی کے راستے بنا دیتا، جس سمت قدم اٹھاتے خود خود رستے بنتے چلے جاتے، جدھر نگاہ اٹھاتے پھر عمر فاروق لیٹتے تو اژدہا بھی آ کر ارد گرد طواف کرتا تھا۔ یہ وہ محبت اور ادب کا کرینہ تھا جس نے ان کو ایمان کا وہ سلیقہ سکھایا کہ دنیا تابع کر دی تھی۔ اور پھر ان کی کیفیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے بیٹے، اس محبت اور ادب کے ساتھ اتباع کا سلیقہ یہ آ گیا تھا کہ اپنی اونٹنی کو لے کر ایک کچے کوٹھے کے گرد جس کی چھت بھی نہیں، اونٹنی کو لے کر اس کو گھما رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کچے کوٹھے کا طواف کرا رہے۔ صحابہ آئے، کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ خیر تو ہے، یہ کچا کوٹھا، اس کی چھت نہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، اونٹنی کو پھرائے جا رہے ہو بڑی دیر سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مطلب سے غرض نہیں، میں نے تو ایک روز دیکھا تھا آقا اپنی اونٹنی کو یہاں پھرا رہے تھے، بس میں تو اسی نقش قدم کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔
مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے محبت اور ادب کا یہ تعلق قائم کر لیں۔ اگر یہ تعلق ہمیں نصیب ہو جائے تو اتباع اور نصرت کا زیور ہمیں میسر آ جائے گا، پھر کوئی قدم حضور کی اتباع کے خلاف نہیں اٹھے گا، ایک لمحہ حضور کی اطاعت کے خلاف نہیں بسر ہوگا، پھر ہمارے ایمان کی لذتیں پلٹیں گی اور امت مسلمہ کی تقدیر پھر سے بدل جائے گی۔ منہاج القرآن کے ادارے اور تحریک کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے، تمام تفرقہ اور انتشار کو اور تشدد اور فتنے کی سب وباؤں کو ختم کر کے امت مسلمہ کو وحدت کے ایسے رشتے میں پرونا کہ انہیں ایمان کی یہ لذت اور حلاوت پھر سے مل جائے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بندگی اور غلامی کا یہ تعلق جس میں محبت کی سرشاریاں ہیں اور ادب کے کیف ہیں پھر سے لوٹ آ جائیں، تاکہ ہم امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی تقدیر کو پھر سے پا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔